بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک بار پھر لائیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا بھائی عمر فاروق شاکر۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا ملک بھی انہی ممالک میں شامل ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک مومن آدمی کبھی بھی مشکل حالات میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مومن انسان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین اسلام کی تبلیغ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے 3 باتیں کی کہ اگر مجھے جیل میں قید رکھا گیا تو میں اس فارغ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لکھوں گا، لیکن اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو میرا یہ قتل یقیناً شہادت ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر مجھے جلا وطن کر دیا گیا تو مجھے ایسے ممالک میں جا کر کے دین کی تبلیغ کا موقع مل جائے گا جہاں پہ پہلے پہنچ کے میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکا۔ تو مومن انسان کبھی بھی کسی بھی حالات میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دین کی تبلیغ اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے یہ لائیو سیشن شروع کیا ہے، جس میں آپ بھائیوں کے سوالات ہوتے ہیں اور حضرت علامہ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیتے ہیں۔ آپ بھائی بھی اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ شاہ صاحب کے اس آفیشیل پیج کو لائک اور فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والے جتنے پروگرام ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے، امیر معاویہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پہ بلند ہیں، لیکن قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے یا کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے لا تحزن ان اللہ معنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو کیا واقعی قرآن کی ان آیات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہیں یا اپنے عرش پہ بلند ہیں؟ بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس سوال کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے اور مخلوق سے جدا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمہ ہے اور آج تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اعظام، محدثین کرام، ائمہ کرام کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے، کما یلیق بشانہ و قدرتہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی قدرت کے لائق ہے۔ اور اس پر ائمہ کرام نے پوری طرح صراحت اور وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استواء جو ہے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، اور اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ۔ کئی مقامات پر یہ آیت مبارکہ انہی الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استواء معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔
کہ ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے. کما یلیق بشانی و قدرت، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ بلند ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے. لیکن اس کے بارے میں محدثین کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ وہ سوال عنہ بدع، کیفیت کے بارے میں سوال کرنا جو ہے یہ بدعت ہے، یہ جائز ہی نہیں. یعنی ایسا سوال بھی بدعت ہے؟ ہاں، ایسا سوال کرنا کہ کیفیت کیسی ہے، وہ کھڑا ہے بیٹھا ہے، ایسے کوئی سوال کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ اتنا عقیدہ واضح معلوم ہے کہ وہ استوا علی العرش، مستوی ہے عرش پر، بلند ہے اپنے عرش پر، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیکن کیفیت بیان نہیں ہوگی. اس کے بعد قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ظاہری طور پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. مثلا جس طرح آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ. یا اس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. اسی طرح وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس طرح کی کئی آیات قرآن پاک میں موجود ہیں. لیکن جو آیت بھی آپ پڑھیں گے اس کا ماقبل یا اس کے بعد میں وضاحت صراحت موجود ہوگی. کہیں اللہ تعالیٰ کے سننے کا ذکر ہوگا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا ذکر ہوگا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوگا. تو اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے اختیار اور قدرت جو اس کی ہے وہ ہر چیز پر وہ غالب ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ وہ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. کوئی چیز اس سے بعید نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز اس کو وہ جانتا ہے. عالم الغیب ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. یہ ساری اس کی شان مقام ہے. تو ان تمام آیات سے جو اس قسم کی آیات موجود ہیں قرآن پاک میں، ان سب سے مراد محدثین کرام نے یہی لیا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا سننا ہے، اس کا دیکھنا ہے، اس کا اختیار ہے. لیکن اس کی ذات جو ہے وہ اپنے عرش پر بلند ہے. اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی عقیدہ اہل سنہ کا والجماعہ کا، محدثین کرام کا. اور اس پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں. اور ہمارے بھی شیخ نے جو جامع کے ہمارے شیخ ہیں حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اپنے رسالہ السنہ میں. اس کو مزید پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. ہمارا جو پیغام حق ہے رسالہ، اس میں بھی اس عقیدے کی کئی قسطوں میں وضاحت صراحت ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، عرش پر بلند ہے، اور علم، اختیار، قبضہ اس کا ہر جگہ پر موجود ہے. شیخ محترم، صحیح البخاری میں کیا کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں اور کچھ منسوخ بھی ہیں؟ جبکہ ایک عالم کا اعتراض ہے صحیح البخاری پہ کہ بخاری شریف میں کچھ احادیث ضعیف ہیں اور کچھ منسوخ ہیں. جہاں تک ہے اس سوال کا تعلق جو آپ نے پوچھا ہے صحیح البخاری کے حوالے سے، اس کی بھی دو ہی پہلو. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا صحیح البخاری میں کوئی حدیث منسوخ ہے یا نہیں. تو ایک عام آدمی جب سنے گا کہ بخاری میں حدیث منسوخ ہے تو بڑا حیران سا ہوگا کہ بخاری جب ساری صحیح کی صحیح ہے تو پھر منسوخ کس طرح ہو، اس میں آیا حدیث منسوخ کس طرح ہو سکتی. تو اس کی حیرانگی اسی وقت ختم ہو جائے گی جب یہ بات اس کے علم میں آئے گی. قرآن پاک میں بھی کچھ آیات منسوخ بھی ہے اور ناسخ بھی ہے. تو بعض قرآنی آیات ایسی ہیں جن کے الفاظ متن موجود ہے لیکن حکم ان کا جو ہے وہ منسوخ ہے. بعض قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہوئی ہے. تو قرآن پاک میں منسوخ جب آیات موجود ہیں تو صحیح البخاری میں حدیث کا منسوخ ہونا کوئی ان کی صحت یا اس کے مقام عظمت کو کم نہیں کرتا. مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ نے بیماری میں صحابہ کرام کو بھی گھر ہی بلا لیا کہ نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کو بھی بیٹھنے کا ہی ارشاد فرمایا. تو صحابہ کرام نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھائی. کچھ عرصہ بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری بیماری میں، جس میں آپ کی وفات پاک کا تذکرہ موجود ہے، آخری بیماری تھی، آخری تکلیف پریشانی میں آپ بخار میں تھے، اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، ان کے بائیں طرف آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے اور سیدنا صدیق نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز. اب دونوں حدیث موجود ہیں. تو یہ جو آخری عمل ہے یہ روایت ناسخ ہوگی اور پہلا حکم جو ہوگا عمل ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا. تو ایسی کئی ایک احادیث موجود ہے. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ صحیح البخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے یا نہیں، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ صحیح البخاری میں جتنی احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ متصل اور مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، اس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے. اس پر امت کا اجماع ہے، اس پر امت کا اتفاق ہے. ہاں آثار جو ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، اس پر بحث ہو سکتی ہے. صحیح البخاری میں جو اقوال ہیں، آثار ہیں ائمہ کرام کے، اس پر بحث بھی ہے، اس کی سند دیکھی جائے گی. کچھ تعلیقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے. علماء کرام کی موجود ہے کہ یہ سند اس کی ہے، نہیں ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے. لیکن صحیح البخاری میں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوعاً بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم پر اجماع ہے، اتفاق ہے، اور کوئی بدعتی شخص ہی ہے جو اس کی عظمت کا انکار کرے، اس کی ساری روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جتنی منسوب ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. کوئی بدعتی آدمی ہوگا جو اس کی مخالفت کرے گا. اس طرح مقدمہ ابن صلاح میں وضاحت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ اگر صحیح البخاری میں کوئی روایت ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ صحیح البخاری میں کوئی روایت کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں. تو لہذا صحیح البخاری کی صحت پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے. حتیٰ کہ یہاں تو تدلیس بھی جو ہے وہ بھی مضر نہیں ہے. صحیح مسلم کا بھی یہی مقام، یہی عظمت، یہی شان ہے کہ تمام کی تمام روایات جو سند کے ساتھ بیان ہوئی ہیں مرفوعاً ساری کی ساری صحیح ہیں. اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اور منکرین احادیث کی یہ کوشش ہوتی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے اس حوالے سے سوال کرنے والوں کو اور ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی منکرین احادیث ہیں ان کی یہ روش ہے، ان کی یہ عادت ہے کہ وہی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کتب احادیث میں بھی وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو وہ صحیح البخاری کے خلاف کھولتے ہیں. اس لیے کہ صحیح البخاری وہ جان چکے ہیں کہ جب تک صحیح البخاری کی عزت، عظمت، صحت یہ امت میں موجود ہے اس وقت تک حدیث کے مقام کو نہیں گرایا جا سکتا. تو اصل میں حدیث کی حیثیت کو گرانے کے لیے وہ ایسی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں جو صحیح البخاری کے خلاف. تو میں یہی کہوں گا کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اپنا منہ گندا ہو سکتا ہے. صحیح البخاری کی عظمت انشاءاللہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی اور چمکتی رہے گی انشاءاللہ. اور اس وقت تک کسی مدرسے کو مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک اس میں صحیح البخاری سے عالم کوئی نہیں کامل کہلا سکتا. اب تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بھی اور سارے ہر بندے کو علامہ کہا جاتا ہے. تو آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ علامہ کا لفظ میرے لیے رہ نہیں دے. تو اس کے لیے بھی ایک معیار ہے، یعنی کہ علم کا ایک معیار ہے خاص. اس کے بعد ہی جو ہے نا اس کو کہنا، کسی عالم کے حوالے سے یہ بات کہنی چاہیے. جو علامہ ہے اس کو واقعی کہنا چاہیے، اس کا یہ حق ہے، اس کا مقام ہے. جو ہے اور جو نہیں ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی مناسب الفاظ کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہی ہے. پر عالم وہی کامل کہلاتا ہے. اس پر بھی اتفاق ہے کہ جو صحیح البخاری سے پڑھا ہو اور اس کو معرفت حاصل ہو تو یہ علم کی تکمیل کا ایک نام ہے. صحیح البخاری جو ہے عالم کی، یعنی کہ علم کی پہچان جو ہے وہ صحیح البخاری. محترم شاہ صاحب، لفظ علامہ سے یاد آیا کہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ اس وقت ملک پاکستان میں حدیث کے فن اور علم الرجال پہ ماہر کون سے عالم ہیں؟
ہمارے علم کے مطابق اس میں کسی ساتھی کو رائے کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. جس طرح محدث اعظم بالکل قریب تھے ہمارے دنیا میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد جو ہے ہمارے پاکستان میں جس شخصیت کو میں جانتا اور پہچانتا ہوں، اور وہ ہمارے محدث العصر علامہ حافظ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، جو بالکل ماضی قریب میں اس دنیا سے انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی ہے. اور یہ بھی اعزاز ہے ہمارے اس ادارے کو کہ اللہ کی رحمت اور فضل سے وہ یہاں 2.5 سال تقریباً وہ یہاں رہے اور صحیح البخاری کا درس دیتے رہے اور صحیح البخاری وہ پڑھاتے رہے. اس سے پہلے انہوں نے باضابطہ کہیں پر نہیں پڑھایا؟ ہاں، میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ باضابطہ انہوں نے کہیں بھی نہیں پڑھایا. یہ ہمارے ادارے کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے قدم جو ہیں یہاں لگیں اور وہ رہیں. اور اس کے بعد ہمارے یہ بھی ایک جو ہے ہماری پہچان ہے اللہ کے فضل سے کہ اس کے بعد ان کے شاگرد بھی ہیں، اور حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ہمارے جامعہ کے شیخ ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ، یہ ہمارے جامعہ کے شیخ ہیں، دونوں صحیح البخاری پڑھاتے ہیں. اور اس وقت میرے علم کے مطابق رجال پر جو مہارت حاصل ہے جسے کہا جاتا ہے تو وہ ان شیوخ کو حاصل ہے. اس کے علاوہ اور بھی جماعت میں کافی بزرگ موجود ہیں محدثین. میں رجال کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وگرنہ تو ہماری جماعت کے مفتی ہیں علامہ عبدالستار الحماد حافظ اللہ، مناظر اسلام حضرت علامہ مبشر احمد ربانی صاحب حافظ اللہ. اسی طرح بڑے بڑے شیوخ ہیں، حضرت علامہ حافظ محمد شریف صاحب ہیں. اور اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جس شخصیت سے میں متاثر ہوں وہ حضرت علامہ ارشاد الحق اثری صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ہیں فیصل آباد. اسی طرح ہمارے بزرگ حافظ مسعود عالم صاحب ہیں جو ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں. اس طرح کی شخصیات جو ہیں موجود ہیں. لیکن رجال کے حوالے سے جو مجھے میری پہچان کے مطابق جو رجال پر مہارت جن کو حاصل ہے وہ حضرت علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت حافظ اللہ. شیخ محترم، سوال ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کتب ستارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا؟ اور ہمارے بعض علماء بھی یہ پڑھتے ہیں کاف کندیاں منزلہ پہلی انسان مٹی آدم. وہ تو جو جس شعر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو ایک حدیث میں جو ہے نا وہ اشارہ ملتا ہے، یعنی کہ موجود ہے حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں آخری نبی لکھا ہوا تھا. یہ شعر تو غالباً اس حدیث کی ترجمانی کرتا ہے. اور دوسرا جو سوال ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نور مبارک جو ہے وہ پہلے کسی تارے میں تھا، تو مجھے نہیں سمجھ کہ وہ تارہ کہاں تھا. یعنی کہ ایسی بات کوئی سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام میں کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان، کوئی چیز نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کتب ستارے میں تھا. ہاں، وہ تارہ بھی تو کہیں ہوگا نا، پتہ نہیں وہ تارہ کہاں تھا. جب آسمان زمین نہیں تھے تو تارہ بھی تو کہیں ہوگا نا. تو پھر ہاں، تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو پھر وہ تارہ سوال کرنے والے کے علم میں ہوگا کہ وہ تارہ کہاں تھا. وہ تارہ بھی تو بیان کرنا چاہیے نا. تو لہذا ایسی کوئی بات سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے تو کس طرح ایک ایسی چلتی چلاتی روایتیں جو ہیں، تو بعض جو ہے وہ ماں نے ایسی روایات کو بیان کیا ہے، غالباً روح البیان وغیرہ میں اس قسم کی بے سند باتیں موجود ہیں، لیکن ہمارے علم میں اس کی کوئی سند صحیح ثابت نہیں. شاہ صاحب، کیا قرآن پاک پڑھ کر میت کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے آپ کا کہ قرآن پاک پڑھ کے تلاوت کر کے میت کو بخشا ہمارا جاتا ہے. ہمارے ملک میں یہ رواج ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، کہ وہ اس کو ختم کا نام دیتے ہیں یا شبینے کا نام دیتے ہیں. قبرستانوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، گھروں میں بھی پڑھا جاتا ہے. خاص کر کے محرم الحرام میں اس کی کثرت ہوتی ہے، اور قبرستان میں 5 10 جوڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور قبروں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھایا جاتا ہے. تو اب تو اس کی ایک اور صورت بھی اختیار کر گئی ہے، یعنی کہ ترقی کر گیا نا زمانہ.
تو پڑھا پڑھایا بھی قرآن مل جاتا ہے. یعنی کسی مدرسے میں کسی مسجد میں جائیں اور وہاں کہیں کہ کوئی پڑھے ہوئے قرآن ہمیں چاہیے تو وہ بچوں کو خاموش کرائیں گے اور 2-2 4-4 پارے سب سے لے کے 2-3-4 قرآن آپ کو دے دیں گے اور 2-4 ہزار روپے آپ کو لے لیں گے. یہ ایک موبائل طریقہ نیا چلا ہوا ہے اور رواج ہے. حالانکہ جب اس نے پڑھا تھا تو تلاوت کی نیت سے پڑھا تھا, کسی اور نیت کے سے پڑھا تھا. انما الاعمال بالنیات, یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن یہ اس کا آنا اور اپنے باپ کے لیے لے جانا, پھر اس کا لے جانا, پھر آگے بخشوانا, یہ ایک الگ یعنی کہ ہمارے ہاں طریقہ راج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے صحیح سند کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھ کے کسی کو بخشا ہو, یا صحابہ کرام نے گھروں میں بلا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو اپنے گھر میں قرآن پڑھایا ہو, اہتمام انتظام انسرام کیا ہو, یا تابعین نے یا محدثین کرام نے, جو انتہائی خیر کا زمانہ تھا اور فاستبقوا الخیرات کے وہ مصداق تھے, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے, ہر کام میں سبقت لے جانے والے تھے, نیکیوں کے حریص تھے. تو وہ نیکی کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نیکی نہیں تھی؟ وہ اسلام میں چیز داخل کیسے ہو سکتی ہے جو ان کے زمانے میں نہیں تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اس سے آیت مبارکہ سے پہلے اگر وہ مسئلہ دین میں شریعت میں ہوتا تو اس پر عمل ہوتا, تو ایسی کوئی صورت ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نماز پڑھو اور ان کو قبرستان نہ سمجھو. اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھو, ان کو قبرستان نہ سمجھو. اب یہ دونوں حدیث جو ہیں اس سے واضح صراحت ہوتی ہے کہ گھروں میں نماز پڑھو, انہیں قبرستان نہ بنا دو. اس کا معنی یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اور لہذا گھروں میں نماز پڑھی جائے گی, ان کو قبرستان نہیں سمجھا جائے گا. اس طرح نبی علیہ السلام فرمایا گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرو اور انہیں قبرستان نہ سمجھو. معنی کیا کہ قبرستان میں قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ قرآن پاک کا جو رواج ہے قبرستانوں کا پڑھنا, یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ فوت ہو تو اس کے قبر میں جا کے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع جو ابتدائی ہے سرانے, اور آخری رکوع جو ہے وہ اس کے پیروں کی طرف جا کے کھڑا ہو کے پڑھا جائے, اور اس پر عمل بھی ہمارے ملک میں موجود ہے رائے. یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ عمل بھی ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کا پڑھنا میت کو بخشنے کے لیے یا دوسرے کو بخشنے کے لیے ایسا نہیں ہے. جس طرح نماز دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھی جا سکتی, اس طرح قرآن پاک بھی دوسرے کی طرف سے نہیں پڑھا جا سکتا. یہ ہمارے اصل میں علماء سو نے شروع کیا ہے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے لوگوں سے مال بٹور سکیں گے. کچھ بدعات کا تعلق اکثر کا پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا, کھانے پینے کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر وہ تنخواہیں چونکہ اس حوالے سے کم شم ہیں, تو لوگوں نے ایسے علماء نے حفاظ نے پھر یہ طریقہ نکالا کہ چلو ہم تمہارے والدین کو بخشیں گے, فوت ہونے والے کو بخشیں گے, تو لہٰذا آپ ہمیں کوئی خدمت کریں. تو یہ ایک طریقہ رائج اس طرح ہوا, وگرنہ اسلام میں دین میں شریعت میں قرآن و سنت میں صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. سند کا ہونا ضروری ہے, یہ بات ان میں رکھیں. ضعیف روایات تو ہوتی ہیں, ہر مسئلے میں ہوتی ہیں, لیکن وہ قابل حجت نہیں ہوتی. دین جو ہے صحیح حدیث کا نام ہے, اور دین جو ہے سند سے ثابت ہوتا ہے. شاہ صاحب کوئی ایسا اصال ثواب کا بھی طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. جنازہ ایک اصال ثواب کی بہترین صورت ہے. اس کے بعد قبر پر اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے, یہ حدیث ہے. مطلقاً میت کے لیے کہیں بھی دعا ہو سکتی ہے, لیکن ایک دعا کا جو اکٹھ ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے, جو ہمارے ملک میں مروج ہے, جس کو ہم فاتح خوانی یا ستھر یا پھوڑی وغیرہ کہتے ہیں, ایسا بیٹھنا ثابت نہیں ہے. بلکہ اہل میت کا 3 دن بھی گھر میں بیٹھنا جو ہے نا, یہ بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے اور لوگ ان کو آتے جاتے جو ہے تعزیتی کلمات کہہ گئے, تعزیت وغیرہ جہاں ملے اس کی تعزیت ہو جائے گی. لیکن یہ اکٹھ جو ہے نا میت کے گھر میں, یہ بھی نوع کی ایک صورت ہے, چاہے وہ پہلے دن ہو, چاہے وہ دوسرے دن ہو, چاہے وہ تیسرے دن ہو. میں جو سمجھاؤں واللہ عالم کسی عالم کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو کہ بلکہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کے ذرا جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد 3 دن رکے رہے, 3 دن کے بعد ان کے گھر تشریف لے آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کسی وقت بھی کسی فوت ہونے والے کے گھر میں جایا جا سکتا ہے, ان کو تعزیت کی جا سکتی ہے, چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے, دکان پہ بھی ہو سکتی ہے, کاروبار میں وہ ہوں مصروف تب بھی ہو سکتی ہے.
تو لہٰذا ایسی کوئی صورت جو ہے اس کے بعد میت کی طرف سے صدقہ و خیرات ہو سکتا ہے. اس کے اگر روزے ذمہ رہتے ہوں، کوئی نظر کے روز اس نے مانے تھے رہ گئے ہیں، تو وہ رسا اس کی طرف سے روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. حج اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، فوت ہونے والے کی طرف سے حج وغیرہ ہو سکتی ہے. یہی ہے اصال ثواب کے وہ طریقے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت. محترم شاہ صاحب، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت کیا جاتا ہے، کیا اسے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے؟ ایک رکعت میں ایک مقام سے پڑھا اور ساتھ ہی اس کے کسی دوسرے مقام سے تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ النساء پڑھی جی، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. بہتر اولا افضل یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے، کہ اگر ساتھ ساتھ پڑھا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یا اس طرح ہے کہ جو صورت بعد میں ہے وہ بعد میں پڑھی جائے، جو پہلے ہے وہ پہلے پڑھی جائے. یہ افضل سمجھ لیں، اولا سمجھ لیں، بہتر سمجھ لیں. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی کبات نہیں ہے. نبی علیہ السلام سے ثابت صحیح مسلم میں حدیث ہے، غالباً 721 نمبر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں جو ہے وہ سورۃ النساء پڑھی جو 5ویں پارے میں، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی جو 3رے پارے سے شروع ہوتی ہے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترتیب کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے. ویسے میں ایک اور بات بھی اس پہ غور کیا کرتا ہوں کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو یہ پہلے پارے میں موجود ہے، ٹھیک. اس کے بعد بندہ کوئی سورت پڑھتا ہے، ٹھیک. اس سورت پڑھ لینے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو پھر کون سی سورت پڑھتا ہے؟ پھر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. ترتیب تو یہیں ختم ہو گئی ہے، ترتیب تو یہیں ختم ہو گئی ہے نا. پھر پہلے پارے میں آ گیا، بندے پہلے رکعت میں پڑھا سورۃ الفاتحہ، پھر پڑھی قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص 30ویں پارے، پھر اٹھا پھر اس نے پڑھی سورۃ فاتحہ. تو وہ پہلے پارے میں آپ آگے ترتیب تو سب بندوں نے ختم کر دی ہے. ویسے ہی یعنی کہ یہ ذہن پہ مسئلہ کیوں پتہ نہیں چڑھ گیا، مجھے یہ نہیں سمجھ. جیسا کچھ لوگ 2 رکعت بیٹھ کے ادا کرتے ہیں روزانہ نماز کے بعد. بیٹھ کے ایک تو ہے عذر، جی، بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھنا. دوسری صورت جو ہے وہ ہے کہ نفلی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے وہ پڑھی جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر میں 4 فرض اور 1 وتر بس یہی عشاء کے پڑھ لیا کروں تو کافی ہے؟ 4 فرض اور 1 وتر روزانہ، تو 2 سنت کون پڑھے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں. کیوں چھوڑ دوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پریشانی بتایا نا، مسئلہ کیا، مجبوری کیا، وہ جان بوجھ کے سنت کو کیوں چھوڑتا ہے؟ یہ سنت تو وہ ہے جس پر نبی علیہ السلام فرمایا دوام کریں 12 سنتوں، 4 ظہر 2 سے پہلے، 2 ظہر کے بعد یعنی کہ فرائض کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے. تو یہ 12 سنتوں کی حفاظت پر جنت کی نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، تو وہ جان بوجھ کے کیوں چھوڑتا ہے؟ یہ تو عادت اچھی نہیں ہے. ایک بھائی آسٹریلیا میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اجرت ہمیں 1 گھنٹے کے حساب سے ملتی ہے، تو کیا 10 گھنٹے کا کام 5 گھنٹے میں مکمل کر کے میں 10 گھنٹے کی اجرت لے سکتا ہوں؟ نہیں، اگر وہ کمپنی کے ساتھ یا مالک کے ساتھ معاہدے کی صورت سامنے آئے گی کہ وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، کیا وہ اس کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ 10 گھنٹوں میں آپ 10 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے اور کام یہ کرنا ہے، جی، تو کام اگر وہی ہے تو وہ 5 گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں، 4 گھنٹوں میں وہ کر لیتا ہے. لازمی بات ہے وہ کوشش کرتا ہوگا، دھیان ادھر ادھر نہیں کرتا ہوگا، توجہ زیادہ کرتا ہوگا تاکہ میں جلدی کام ختم کر لوں، اس پر زیادہ محنت کرتا ہوگا. جبکہ 10 گھنٹے اس کو ٹائم دیا گیا تھا تو اس میں کم میں کر لیا، تو وہ اجرت کا حقدار ہے، اس کو اجرت دی جائے اور وہ لے سکتا ہے، کوئی کا بات نہیں ہے. لیکن اس پہ کمپنی کو، مالک کو با اطلاع ہو اور اس کو پتہ ہو کہ مجھے کام سے غرض ہے، کام اس نے کر لیا ہے، تو اس طرح کام 5 گھنٹے میں واقعہ ہی اتنا کرے جتنا مالک کو 10 گھنٹے میں مطلوب ہے وہ کام پورا کرے، اور پھر اس کے علم میں ہو کہ یہ کام جو اتنے گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اور اس نے کیا ہے. دوسرے وہ دوست جو ہیں 10 گھنٹوں میں ہی کام وہ کر رہے ہیں اور یہ اس سے پہلے کر رہا ہے. مالک کے ساتھ معاملہ اوپن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کام اس کو بتاتا نہ ہو بھائی اس کم گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. تو باقی کوئی صورت انشاءاللہ جائز. شاہ صاحب، جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ کچھ لوگ اسے لعنت بھی کہتے ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا وضاحت طلب ہے
کیونکہ اس کے بارے میں افراط و تفرید کام جو ہیں وہ زیادہ معاشرے میں شکار ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جہیز کو لعنت کہا جاتا ہے، برا کہا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور دوسری طرف جو ہے بعض جواز کی حد تک جو ہے وہ فتح وجات کا سلسلہ جو ہے جاری ہے ساری ہے۔ ہر بندے کو تحقیق ہر آدمی کی مختلف بھی ہو سکتی ہے، کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کو اختلاف ہو تو اپنا اختلاف اپنی حد تک آپ اپنے آپ کو بیان کریں۔ ہم اپنی جو ہے علم کے مطابق ایک اس کی شرعی حیثیت جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز کا جو ہے لغوی معنی وہ یہ ہے کہ تیاری، یعنی عورت کی تیاری کے لیے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ جہیز میں شمار ہوتا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ جہیز کا لغوی معنی ٹھیک ہے وہ یہی ہے، لیکن اصطلاح میں عرف میں جہیز کپڑے کو یا سامان کو ہاں وہ نہیں ہے، تو اصل میں معنی جو ہے نا وہ لغوی نہیں ہے، یہاں مطلوب یہاں تو ہے کہ اصطلاح میں اس کو کس طرح کہا جاتا۔ مثلا ہمارے یہاں اب بندہ صدر پاکستان ہے تو بندہ کہ صدر کا معنی کیا ہے؟ صدر کا معنی تو سینہ ہوتا ہے، تو یہ کیا معنی ہے؟ صدر کا معنی کیا ہے؟ تو یہ ایک عہدے کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے، لیکن معاشرے میں دیکھا جائے گا صدر کہتے تو یہ نہیں ہے کہ وہاں لغوی معنی لے کے بندہ بیٹھ جائے۔ تو یہ لغوی معنی اس کا کوئی بھی ہو، ہمارے عرف میں جہیز کہتے ہیں اس سامان کو جو بچی گھر سے پورا لے کے اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آتی ہے، اسے جہیز کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک عورت بچی جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ سامان نہیں لے کے آتی، صرف کپڑے وغیرہ جو 2-4 جو سوٹ ہیں اس نے تیاری کی ہے تو اس کو سارے برادری قوم یہی کہے گی کہ یہ جہیز نہیں لے کے آئی۔ اگر جہیز لے کے آتی تو وہ اس سے مراد سامان ہوتا نا، یہ کپڑوں کو تو جہیز وہ کہہ ہی نہیں رہے، تو لہذا یہ جہیز میں شمار نہیں ہوتا ہمارے عرف میں۔ تو بعد نے جواز کی یہ دلیل دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز جو ہے وہ دیا تھا، سامان کچھ دیا تھا، کچھ روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے سامان کچھ دیا تھا۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مار میں ایک اپنی زرہ دی تھی۔ اب وہ زرہ کہاں گئی؟ کہیں تو اس کو بھیجنا ہوگا نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پر تو جہاد نہیں ہے کہ وہ جہاد میں پہنتی ہوں گی، یہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بھی ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کا حق مارو اور اس کو زرہ اپنے گھر لے آئیں، یہ بھی صورت نہیں ہے۔ تو لازم بات ہے اس جو ہے زرہ کا کوئی نہ کوئی مصرف تو ہوگا۔ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسی کو ہی فروخت کر کے سامان مہیا کیا گیا، اگرچہ وہ روایات بعض کتب موجود ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کو خریدا تھا۔ چلو اگر وہ سند کے لحاظ سے ثابت نہ بھی ہوں تو زرہ تو کہیں تو مصرف میں آئی ہے نا، تو اس زرہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے بعد میں کہ وہ زرہ کہاں گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا سیدنا علی کو سامان دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آگے نبی علیہ السلام یہ بیٹی کو پورے سامان دلوانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام باقی 2 بیٹیوں ام کلثوم سیدہ رقیہ کو بھی دیتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان چونکہ مالدار تھے اس لیے وہاں نہیں دیا۔ تو سیدہ زینب کو کب دیا ہے؟ ابو العاص کب مالدار تھے؟ ان کو تو نہیں دیا نا، تو ان کو ایک ہار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، بچی کو کپڑے دے دیں، گفٹ دے دیں، کوئی چیز بھی دیں، تو اگر باپ کے پاس وسعت طاقت موجود ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پورا سامان گھر کا جہیز کی صورت میں جو ہمارے معاشرے میں ہندوستان پاک و ہند میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ وہ اس کو بچیوں کو حصہ نہیں دیتے جائیداد سے ہندو، تو وہ یہ سامان دیتے ہیں اور بچی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہندوانہ رسم جو ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور جو اب ہمارے معاشرے میں اب لوگ جہیز دیتے ہیں وہ کب حصہ دیتے ہیں؟ وہ حصہ نہیں دیتے۔ تو یہ سارے علماء کہتے ہیں کہ حصہ جو ہے اس جہیز کے آڑ میں جو وہ حصہ نہیں دیا جا رہا، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو یہ ظلم زیادتی ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں وراثت تو الگ دیں
اور یہ حصہ جو ہے جہیز الگ دیں، یہ بھی سنت ہے، اگر طاقت ہے تو دیں۔ تو میں ذرا پوچھتا ہوں کہ ایک بیٹی کو دینا اور اتنا بیٹے کو نہ دینا، یہ بھی زیادتی یہ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ ایک بیٹی کو دے دیا جائے؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ظلم پر فرمایا تھا میں گواہ نہیں بنتا، اپنی ساری دلو بین اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک بیٹی کو آپ 10 لاکھ کا جہیز دے رہے ہیں، دوسرے بیٹے موجود ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں دے رہے، بیٹوں کو نہیں دے رہے، تو بیٹی 10 لاکھ یہ جو لے کے جا رہی ہے بھائیوں سے زیادہ، یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ کہاں ہوگا عدل، کہاں ہوگا انصاف؟ لہذا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں گفٹ ہے، گفٹ کی صورت میں بچی ساری زندگی دیتے رہیں آپ۔ مثلا بچی جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں، وہ کہتی ہے کہ مجھے اے سی لے کے دیں، مجھے کوئی گاڑی لے کے دیں، مجھے کوئی چیز لے کے دیں، آپ اس سے کوئی تعاون کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت استطاعت موجود ہے، تو وہ صورت ٹھیک ہے، آپ بچوں کو بھی دیں، اس کو بھی دیں، جتنا اس کو دیں اتنا بیٹوں کو دیں، جتنا بیٹوں کو دیں اتنا اس کو دیں۔ زندگی میں تو عدل ہے، انصاف ہے نا، برابر ہے۔ برابر دینا۔ ہاں برابر، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ادھر آپ نے دے دیا؟ اور اس کی وجہ سے کئی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور آتی ہیں، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ تانا بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ نہ لینا، اس کا کوئی حل جو ہے یہ نہیں ہے کہ پورا گھر کا سامان اس کو دے۔ الرجال قوامون علی النساء کا معنی کیا ہے؟ نان نف کا مرد کی ذمہ داری ہے، قوام وہ ہے، نگران وہ ہے، سارے برتن، ساری چرپائیاں، سارے بستر، ساری چیزیں، گھر کا پورے استعمال والی چیزیں عورت لے کے جائے گی، بچی لے کے جائے گی۔ کیوں لے کے جائے گی؟ جیسے عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے، عرب میں اب بھی ایسے ہی ہے، وہ حکمار ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو دیا تھا۔ میں کہتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، مجھے تو ایسی سمجھ آتی ہے واللہ عالم کہ وہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے، ہجرت کر کے آئے تھے، باپ تو وہیں فوت ہو گئے تھے اور آپ کے دوسرے بھائی وہیں رہ گئے تھے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو یہ گھر کا سامان ضرورت تھی، وہاں حضرت علی کے پاس نہیں تھا، تو گھر کا سامان آپ نے بنوا دیا، چاہے اپنے پاس سے بنوا دیا، چاہے وہ زرہ بیچ کے بنا دیا، چاہے جس صورت میں بنا دیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب یہ سنت ہے تو اس سنت کو صحابہ نے بھی تو اپنانا چاہیے تھا نا؟ کس صحابی نے دیا اور کس صحابی نے لیا ہے؟ کوئی اور مثال بھی تو بیان کی جائے نا۔ جب سنت ثابت ہو گیا تو صحابہ تو سنت کو لیتے تھے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان کو تو نہیں دیا اس وجہ سے کہ وہ مالدار تھے، صدیق تو مالدار تھے نا، انہیں سیدہ عائشہ کو تو دینا چاہیے تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو موجود نہیں تھا۔ وہ چرپائی کا تذکر آتا ہے کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے گھر میں صدیق کو بھر دینا چاہیے تھا جہیز دے کے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق کے پاس پیسے بھی موجود تھے، مالدار بھی تھے، ساری چیزیں موجود تھیں، نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی، یہاں بستر بن کے آتے، یہاں تکیے بن کے آتے، یہاں سامان بن کے آتا۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نہیں لائیں اور صدیق کے پاس باوجود استطاعت کے، طاقت کے، سیدہ حفصہ نہیں لے کے آئیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت بھی موجود ہے، نہیں لے کے آئیں، تو جب یہ نہیں لے کے آئیں، رسول اللہ علیہ وسلم گھر میں ضرورت بھی ہے، برتنوں کی بھی ضرورت ہے، برتن نہیں ہوتے تھے، بستر چرپائیاں نہیں ہوتی تھیں، ضرورت تھی، لیکن یہاں نہیں لے کے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو جو دیا ہے وہ گھر کا سامان ان کے ساتھ تعاون کے طور پر سمجھ لیں، یا ان کے گھر میں نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو کچھ چیز بنا کے دے دی ہے، وہ گھر کا ہی معاملہ تھا، اہل بیت کا ہی معاملہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ نبی علیہ السلام سے ہٹ کے کاروبار تجارت نہیں کرتے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ وہ تعاون فرما دیا، گھر کا سامان لے کے دے دیا۔ اس کو جہیز نہیں کہا جائے گا، آگے اس کو چلایا نہیں جائے گا، اور نہ صحابہ کرام نے اس کو لیا ہے اور نہ صحابہ نے بیٹیوں کو دیا ہے، نہ ہی اس میں آج تک وہاں آج بھی رواج موجود نہیں ہے۔ یہ ہم نے ہندوؤں سے یہ طریقہ لیا ہے، اور اب جو ہے وہ اس گفٹ کے جو دلائل ہیں اس پر تو تحائف کے جو ہیں اس کو ہم ادھر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحائف دیے جا سکتے ہیں، بچی کو ساری زندگی دیتے رہیں، اس میں کوئی رجب کبات والی بات نہیں ہے، لیکن سارے اولاد کو برابر جہیز بہرحال یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، دین سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں داماد آپ کے گھر کا ہے، رشتہ داروں میں ہے، کوئی غریب ہے، آپ اس کو رشتہ دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ اس میں مدد کر دیں، تعاون کر دیں، بچی کو سامان بنا کے دے دیں، بس چلو وہ تو اس کے پاس تعاون نہیں ہوگا تو
محترم شاہ صاحب، کیا عورت پردے میں رہ کر آواز ریکارڈ کروا سکتی ہے جبکہ غیر محرم لوگ بھی اس کی آواز سنتے ہوں؟ یہ آواز ریکارڈ کرانا بغرض تبلیغ کوئی رج نہیں ہے اس میں، کون سا رج ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار روایات موجود ہیں کتب حدیث میں، صحابہ کرام نے ان سے روایات لی ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب تم 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے سوال کرنا چاہو تو فرمایا من وراء حجاب، حجاب پردے کے پیچھے سے ان سے سوال پوچھ لو، تو لہذا سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تابعین بھی جاتے تھے سیدہ کائنات کے دروازے پر، صحابہ کرام بھی جاتے تھے، سوال پوچھتے تھے، اور سیدہ مریم علیہ السلام کا قوم سے خطاب جو ہے وہ موجود ہے، انہوں نے پوچھا قوم سے کو جواب دیا، قرآن پاک بھی موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے، اگرچہ وہ شعیب علیہ السلام تو نہیں ہے، ایک صاحب مدین ہے جس کی بچیاں وہ بکریاں چرا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئی، پھر ان کو بلایا، وہ سارے تذکرے موجود ہیں۔ تو پردے کے پیچھے سے وعظ و نصیحت، مسئلے مسائل پوچھانا ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ ان کا خطاب کافی عورتوں میں، بچیوں میں، بہنوں بیٹیوں میں مؤثر ہوتا ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں، انہوں نے بہت اس حوالے سے کردار بھی ادا کیا ہے، گھروں کی اصلاح بھی ہوئی، اور کئی گھر جو ہیں اس حوالے سے بڑے پریشان بھی ہوئے ہیں کہ کئی گھروں کی اصلاح ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو پریشان ان کو ہدایت دے، اور جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں بچیوں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سنا کرے، ان کی کیسٹوں کو، ان کے خطابات کو سنیں، تو انشاءاللہ معلومات میں، علم میں اضافہ ہوگا۔ شاہ صاحب، دنیا میں یہ جو یہودی سازشیں ہو رہی ہیں اور غرقت کا درخت بھی کثرت سے اگایا جا رہا ہے، کیا یہ دجال کی آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دجال ایک وجود کا نام نہیں بلکہ ایک سسٹم کا نام ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دے کہ کیا دجال ایک سسٹم کا نام ہے یا ایک وجود کا نام ہے؟ جنہوں نے سسٹم کہا ہے وہ ان کا تو اپنا سسٹم سمجھے خراب ہے، وہ تو غلط بات ہے، قرآن سنت کے دین کے حدیث کے خلاف۔ دجال کے خروج کے بارے میں متواتر احادیث موجود ہیں، صحیح حدیث موجود ہیں، اس بارے میں کوئی وہم اشکال نہیں ہے۔ ایک شخص کا نام ہے، ایک دجال ہے، اور اس کو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کر کے آئے تھے، دیکھا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اصفہان جو ہے جسے اصفہان کہا جاتا ہے وہاں سے وہ نکلے گا، اور 70,000 یہودی اس کے ساتھ چل نکلیں گے۔ اور آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت امانت دیکھ لے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہیں سب سے زیادہ جو ہے نصفان میں بہت سارے یہودی جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جو اسرائیل ہے اس کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ ذات ہی فلسطین ہے، یہیں وہ قتل ہوگا مقام لد پہ جا کے۔ تو جو درخت کے حوالے سے ہے کہ وہ درخت اگا رہے ہیں، تو یہ درخت جو ہے نا غرقت، یہ درخت یہودیوں کا ہے، یہودیوں سے یہ محبت کرتا ہے درخت۔ یہ تو واضح صحیح مسلم میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے، 2921 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے، تو دجال کو وہ قتل کریں گے، اور پھر جو ہے وہ یہودی سارے کی جو تو یہودی دنیا میں ہوں گے ان پر ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، پہلے یہودی ان کے دشمن تھے، اب ایمان لے آئیں گے، اور جو نہیں ایمان لائے گا اس کو قتل کر دیں گے، خنزیر کو، بندر کو وہ قتل کر دیں گے، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو سارے یہودی قتل ہو جائیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے، عیسائی یا قتل ہو جائیں گے یا مسلمان ہو، حتیٰ کہ اگر کسی درخت اور پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی چھپا ہوگا نا یہودی، یا تو وہ پتھر بول اٹھے گا یا وہ درخت بول کے کہے گا یا عبداللہ ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اے اللہ کے بندے، اے مسلم، اس کو پکڑ لے، اس کو قتل کر دے۔ لیکن ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ الا الغرقد، یہ جو غرقد درخت ہے نا یہ نہیں بولے گا۔ آپ نے فرمایا یہ من شجر یہود، یہ یہودیوں کا پسندیدہ درخت ہے، یہ جو سے محبت کرنا، پیچھے سے خود ہی تلاش کرنا، ہاں غرقد کے پیچھے تلاش کرنا پڑے گا، غرقد نہیں بولے گا۔ اس لیے یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے نا ہماری پناہ گاہ ہے، یہ ہمارا راز نہیں فاش کرے گا، بولے گا نہیں، اس کو زیادہ یہ اگتے ہیں، یہ کیکر کی طرح ہی ہوتا ہے،
ایک جس طرح یہ ہمارے جنگلوں میں انگریزی درخت ہوتا ہے نا، یا پہاڑوں میں وہ جنڈی سی ہوتی ہے، اس طرح نما کا ہوتا ہے وہ۔ نیٹ پر آپ لکھیں گے نا شجر غرقد یا شجر یہود، تو یہ نیٹ پر آ جائے گا، اس کی شکل صورت ہر بندہ جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو جنت البقیع ہے نا، اس کو بقیع غرقد کہا جاتا ہے۔ جی جی، تو معروف تو ویسے جنت البقیع ہو گیا ہے نا، اصل نام اس کا جو ہے نا حدیث میں وہ بقیع غرقد، اور اس کے بقیع غرقد کہنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پر غرقد کے درخت بہت زیادہ تھے، لیکن یہ مسلمان اکھیڑ دیے، وہاں سے ختم کر دیے۔ اب مدینہ پاک میں یہ وہاں یہ درخت نہیں ہے، یعنی کہ بقیع میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں کوئی درخت اب جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ شروع میں وہاں یہ درخت تھا، تو یہ یہودیوں کا درخت ہے، ناپسندیدہ درخت ہے۔ اس کو وہاں بندہ کوئی حیران ہو کے پوچھ سکتا ہے نا کہ درخت کیسے بولتا ہے بھائی؟ درخت وہ بولیں گے، پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے، تو یہ درخت نہیں بولے گا۔ تو اس پر یعنی بے شمار احادیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پتھر ہے، وہ میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے سلام کہتا ہے۔ وہ ممبر رو پڑا تھا، لکڑی کا ایک ممبر جس پر نبی علیہ السلام پہلے خطبہ دیتے تھے، کھجور کا تنا رو پڑا تھا جس پہ نبی علیہ السلام پہلے ٹک لگا خطبہ دیتے تھے، پھر آپ کا ممبر بنوایا گیا، جب ممبر رکھ دیا گیا، ممبر پہ چڑھے تو وہ رونے لگ گیا، پھر نبی علیہ السلام نے ممبر سے نیچے اترے، اس کے پر ہاتھ رکھا اور وہ چپ کر گیا۔ تو اس طرح کی بے شمار واقعات قرآن میں احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ کوئی یعنی کہ خلاف عقل یا خلاف بات نہیں، ہاں بیڑی کا کلام کرنا ہے، بیل کا بولنا ہے، کئی واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ شاہ صاحب، کیا کوئی صحیح العقیدہ مسلمان اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر سکتا ہے جس کے عقیدے میں واضح شرک و بدعت ہو؟ واضح شرک ہو تو واضح بدعت ہو تو پھر کرنے کی گنجائش وہاں کون سی رہ گئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے: حسب و نسب، مال اور حسن و جمال، اور چوتھی چیز اس کا اخلاق، اس کا دین۔ فاظفر بذات الدین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کو ترجیح دے دو۔ اصل ہے اخلاق، دین، ایمان، عقیدہ، اس کی بنیاد پر نکاح ہونا چاہیے۔ سینا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حدیث میں موجود ہے کہ صرف یعنی کہ ظاہری طور پر کوئی مال کا جوڑ نہیں تھا، اگرچہ مال کا جوڑ بھی ہو لیکن مال ہو، حسب نسب بھی مل جائے، مال مل جائے، حسن مل جائے، لیکن اصل چیز دین ہے۔ دین ساتھ مل جائے تو یہ کہہ گئے یعنی دین کے ساتھ یہ چیزیں ساری نصیب ہو جائیں تو سونے پر سہاگا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ دین ہے۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس بارے میں واضح موجود ہے حدیث میں، یا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہونا، یا سیدنا زید بن حارثہ کا جو ہے وہ نکاح، اور اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید کا نکاح بڑے خاندانوں میں ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلائل ہیں کہ ایمان عقیدے کی بنیاد پر ہی جو ہے نا صحت عقیدہ بہت ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگرچہ عوام الناس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچی جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا، لیکن بچی وہاں محکومہ کی صورت میں جائے گی نا، حاکم تو نہیں ہوگی، سردار تو نہیں ہوگی، اس کی ذمہ دار تو نہیں ہوگی نا، محکومہ کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ اور اس کی آگے اولاد کا عقیدہ، اور اس پر کئی دلائل بھی موجود ہیں اور کئی واقعات بھی موجود ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور کئی لوگ پریشان بھی ہیں، کئی بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اب ہماری اولاد بگڑ گئی ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کی 3 4 پشتیں آگے عورتوں نے کوشش کی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ رہیں، لیکن آخر کار وہ تھک گئی ہیں، ہار گئی ہیں، یا فوت ہو گئی ہیں، پیچھے اولاد بگڑ گئی ہے اسی بگاڑ کی وجہ سے۔ تو عقیدے خاص کر جس کے بارے میں شرک واضح ہو، بدعت واضح ہیں، اور بدعت اس حد تک ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ قرآن و سنت سے دوری والی حیثیت ہے، اور ایسی بدعات ہیں جو واضح نظر آ رہی ہیں، غیر اللہ کی سور و پکار ہے، قبر پرستی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں ہیں تو لازم بات ہے وہاں بیٹی کو پھنسانا نہیں چاہیے۔ جو عقیدے میں مباحثہ ہے، توحید پرست ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ہم عقیدہ بندہ ہی ہو، تو اس میں وہ سکون ہوگا۔ جو گھر میں مودت تسکین ہے وہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ جوڑا ہو۔ یہ جو ہے نا یہ زوج کے لفظ جو ہے نا زوجہ، اس میں اس کے معنی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ اس کی ہم جو ہے نا ذہن ہو، ہم عقیدہ ہو، کیونکہ جہاں عقیدہ نہیں ہے نا، میں نے جو پڑھا ہے قرآن میں، جہاں عقیدہ شوہر سے نہیں ملتا ہوگا وہاں اس کے مرد کے ساتھ بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ نہیں آئے گا، امراتن کا لفظ آئے گا، اس کی بیوی۔ مثلا فرعون اور سیدہ آسیہ کا عقیدہ نہیں ملتا تھا تو وہاں امرا فرعون آئے گا۔
حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ عقیدہ نہیں ملتا تھا تو وہاں امرا کا لفظ آئے گا، اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور اپنی بیویوں سے ملتا تھا تو وہاں ازواج مطہرات کا لفظ آتا ہے۔ جنت میں جو ہمیں بیویاں ہوں گی وہ ازواج مطہرات ہوں گی، کیونکہ وہ ہم عقیدہ ہوں گی جنت کے اندر۔ تو لہذا یہ زوجہ جو ہے نا، یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدہ ہو، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت۔ صالح بیوی، صالح وہی ہوتی ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صالح بیوی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو صالح بیوی کون سی ہے؟ صالح ہوگی تب جب صالح وہ ہوگی جس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور عمل سنت کے مطابق ہوگا۔ صالحیت کے اندر یہ دو چیزیں داخل ہیں کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، عقیدہ توحید ہو اور سنت کے مطابق۔ ایک بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں تو ان کے شرکے میں غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہ انہیں کھانے پہ بلاتے ہیں، کیا جب وہ کھانے پہ بلائیں تو یہ ان کے پاس جا کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے غیر مسلموں کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ وہ اہل کتاب ہیں، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، غیر مسلم کوئی ہے، شاہ صاحب اگر ہندو اور سکھ ہوں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سکھ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جو ہے کوئی کتاب نہیں ہے آسمانی، یہی ہے ہندوؤں کی حالت کیفیت، ان سے بچنا چاہیے، یعنی کھانے پینے سے قرات وہ محسوس ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا جائز، یعنی اگر یہودی عیسائی ہوں تو ان کے ساتھ کھا پی ہاں سکتے ہیں؟ یہودی سے ہی کھا پی سکتے ہیں ان کے ساتھ، وہ اہل کتاب ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوں تو کھا پی لیں۔ شاہ صاحب پچھلے سیشن جو سکھ ہوتے ہیں یہ گندے بہت ہوتے ہیں، خیال نہیں رکھتے تک پاکیزگی کا، طہارت کا، فطری جو پاکیزگی ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ جی شیخ محترم، پچھلے سیشن میں ہم نے عقیقے کے حوالے سے بڑی واضح گفتگو کی تھی، لیکن ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر بڑے جانور میں عقیقہ کر چکے ہوں تو کیا ایسا آدمی عقیقہ دوبارہ کرے گا کہ اس کا وہ قبول ہو چکا ہے؟ نہیں، وہ کہاں ہو چکا ہے، وہ تو گوشت کھا لیا ہے، حلال تھا وہ کھا لیا اس نے، گوشت ہو گیا تھا، عقیقہ نہیں ہوا، چونکہ وہ جانور جو تھا نا وہ مسنون نہیں تھا، گوشت ہو گیا ہے، عقیقہ نہیں ہوا۔ اب دوبارہ مٹن کھلائیں وہ جی 2 بکرے۔ شاہ صاحب ایک بھائی کا سوال ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے پہ جتنی بھی فضیلت ہے وہ آپ بتا دیں، اس کا تو خیر وقت نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے پوچھا کہ ایک حافظ قرآن قیامت والے دن 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، کیا یہ حدیث ہے؟ اس حوالے سے ماں سنن ترمذی کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک جو حافظ ہوتا ہے وہ 10 بندوں کی شفاعت کرے گا اپنے خاندان قبیلے میں سے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو بیان کر دی جاتی ہے، ساتھ اسی کتاب میں اسی صفحے میں نیچے لکھا ہوتا ہے حکم جو اس حدیث کا وہ بیان نہیں کی جاتا، شاید یہ جان بوجھ کے خیانت کرتے ہیں یا ویسے کرتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھا ہوا آزاد حدیث غریب، یہ حدیث جو ہے وہ غریب ہے، ولیس لہ اسناد صحیح، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ حفص بن سلیمان ہے، یہ اس کے جو حدیث میں ضعیف ہے، لہٰذا ان کی جس سند میں جس روایت میں وہ ہوں تو وہ حدیث میں ضعیف ہے۔ شیخ محترم، مکان کرائے پہ دینا کیسا ہے، اور اگر جو ایڈوانس رقم کرائے والے سے لیتے ہیں کرایہ دار سے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کرایہ پر دینا تو جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مدینہ میں کچھ مکانات جو ہیں وہ کرائے پر تھے، کرایہ پر لیا جا سکتا ہے، اس کو اجرت دی جا سکتی ہے، یعنی کہ کرایہ۔ اس کرایہ سے کچھ لوگ ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ ایڈوانس جو یہ رواج چل نکلا ہے اس میں کچھ کباتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتی ہیں، یہ مکان کو نقصان دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، یا بعض دفعہ چھوڑ جاتا ہے جلدی، کوئی مسائل پریشانی ہو جاتی ہے یا کچھ نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کوئی بل وغیرہ جو ہوتے ہیں، بجلی وغیرہ، گیس وغیرہ، اس طرح کے بلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی کی صورت میں اس کو دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اس کو پابند کرنے کے لیے وہ ایڈوانس لے لیتا ہے تاکہ اس کا محفوظ رہے، یا 1 مہینے کا کرایہ نہیں لے گا یا جاتے ہوئے وہ نقدی اس کو دے دے گا، تو وہ پیسے اس کے پاس ہیں، امانت ہے اس کی، تو اس کو وہ خرچ کر سکتا ہے، اپنے مصرف میں لا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نوٹ ہی ہے نا، تو اس نے اس کو نوٹ دینے ہیں، جب اس کا مطالبہ ہو، جب وہ مکان چھوڑے گا، جتنا اس کا معاہدہ چھوڑے گا جس طرح، وہ دینے کا پابند ہے۔ اگر وہ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، تو وہ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں پیسے نہیں کر سکوں گا، میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے، جب وہ چھوڑے گا تو پھر اس پیسے کی حفاظت کرے، نگرانی کرے۔
کیونکہ رہن کے طور پر جو چیز لی جاتی ہے یا کوئی جانور وغیرہ لیا جاتا ہے تو اس کے دودھ وغیرہ سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو یہ لیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب، ایک آدمی مسجد کا ذمہ دار ہے اور اس کے پاس مسجد کے پیسے امانت پڑے ہیں، کیا وہ ان پیسوں کو اپنے ذاتی کاروبار میں لگا سکتا ہے؟ جب ضرورت پڑے مسجد کو پھر واپس کر؟ یہ نوٹ ہی ہیں، اگر تو وہ کو ضروری نہیں ہے کہ وہی نوٹ اس کو واپس کرے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس پر انتظامیہ جو مسجد کی کمیٹی ہے، انتظامیہ ہیں، جو لوگ اگر اس پر متفق ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، تو وہ مصرف میں لا سکتا ہے اور بعد میں جو ضرورت پڑے وہ اس کو خرچ کر دیں۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں شریک کر لے، ایک حصہ یعنی مسجد کو شریک کر لے، اس سے دیتا رہے۔ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام باہر سے جب لیتے تھے نا کوئی زکوٰۃ کا مال جمع کرتے تھے دوسرے صوبے سے یا دوسرے علاقے سے، تو راستے میں خطرہ ہوتا تھا کہ وہ پیسہ کوئی لوٹ لے گا، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے لے لیتے تھے، یہاں آ کے پھر اپنے علاقے میں وہ بیچ کے دیتے تھے اور منافع میں بھی حصہ جو ہے اس کا دیتے تھے، تو یہ ایسا جائز ہے۔ شاہ صاحب، کیا تھوم کی فصل پہ عشر ہوگا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو جو کچھ تم نے کماتے ہو پاکیزہ چیز اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین سے جو کچھ نکلتا ہے نا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، 267 غالباً آیت مبارکہ، وضاحت موجود ہے کہ زمین سے جو کچھ فصل اگتا ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے، عشر ہے۔ تو یہ جو تھوم ہے یہ اس کا تعلق سبزی کے ذات ہے۔ سبزیوں کے حوالے سے شریعت کا جو ہے نا اصول یہ ہے کہ وہ سبزی جو دیر پا رہ سکتی ہے، اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے، ذخیرہ کیا جا سکتا ہے جس سبزی کو، اس میں سے عشر ہے، اور جس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا اور فوراً آگے اس کو بیچنا، سٹور کیے جاتے ہیں، آلو ہے، پیاز ہے، تھوم ہے، پیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس حوالے سے اس کو سٹور کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، کہیں کہیں دن کہیں مہینے رکھا جا سکتا ہے، تو اس میں سے عشر ہوگا۔ جس طرح کدو ہے، ٹنڈے ہیں، اس طرح بھنڈی ہے، توریاں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں زیادہ دیر نہیں رکھی جا سکتی، اس کو بیچ کے اس کے مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، یہ مال میں خرچ ہوگا، اس میں زکوٰۃ ہوگی اور اس میں عشر ہوگا۔ تو تھوم میں عشر ہے، لیکن اگر تھوڑ بہت آپ نے کھانے کے لیے تو اس میں نہیں ہے، اگر کاروبار کے لیے کہیں ایکڑ لگایا ہوا ہے تو اگر وہ 5 وسق ہے یعنی 20 من ہے تو 1 من جو ہے وہ دے گا، ہر 20 پر 1 من۔ شاہ صاحب، جمعے کی مبارک دینا کیسا ہے؟ جس طرح جمعرات کو بلکہ جمعے والے دن اکثر صبح مسجد آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جمعہ مبارک ہو۔ ہاں، یہ ہندوستان میں شروع ہوئی ہے، یہ رسم ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں جمعے والے دن صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہو۔ یعنی ویسے جمعے کا دن مبارک ہے لیکن اس کی مبارک دینا، جمعے کو عید بھی حدیث میں کہا گیا ہے لیکن اس کی مبارک ثابت نہیں ہے۔ محترم شاہ صاحب، خاندانی منصوبہ بندی کیا جائز ہے؟ جس طرح اکثر حکومت کی طرف سے بھی یہی اعلان ہوتا ہے کہ جتنا خاندان چھوٹا ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی۔ میں تو کہتا ہوں جتنا خاندان اس وقت جو ہے نا بڑا ہوگا آسان ہوگی زندگی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے قطع نسل، کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ میری نسل آگے جائے ہی نہ، پھیلے ہی نہ، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس کی کئی طریقے ہیں کہ وہ بندہ اپنے آپ کو خسی کر لے یا کوئی ایسی صورت اختیار کرے کہ میرے ہاں اولاد پیدا نہ ہو، جبکہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے، کہ حتیٰ کہ جب خلوت کی وہ دعا پڑھتا ہے اللہم جنبی شیطان و جنبی شیطان ما رزقتنا، اس میں اولاد کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر اور جو کچھ ہمیں عطا کرے تو اس سے بھی شیطان، اس کو بھی شیطان سے کی شر سے بچا لے، محفوظ فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے خاندانوں میں شادی کرو جو بچے جہاں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس عورت کی جو آپ کی سانس بن رہی ہے اس کی اولاد کتنی ہے، اس کی خالہ جو ہیں اس کی اولاد کتنی ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھو کہ وہ زیادہ بچے جس خاندان میں عورتیں کے ہاں ہوتے ہوں
اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس خاندان کو پسند کرو۔ تو یہ صورتحال بھی ہے کہ اولاد، یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا دنیا سے بڑے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے، تو وہ اس حدیث میں بھی ہے نا جہاں کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا تھا، دوسرے نے کہا میں سوؤں گا نہیں، تیسرے نے کہا تھا جو ہے وہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تو اس میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ شادی نہ کرنے والوں کا اعلان کرنے والے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے اجازت چاہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر لوں، یعنی میری خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائیں، اور خسی جسے کہا جاتا ہے عبادت، تو نبی علیہ السلام اس کو روک دیا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر عثمان کو اجازت مل جاتی تو ہم بہت سارے لوگ اجازت لے لیتے تاکہ دنیا سے لیکن ایسی صورت نہیں۔ دوسری صورت ہے حمل کو روکنا۔ ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو دوسرے بچے کے پیدائش سے پہلے جو ہے نا وہ حمل کو روکنے کی جو صورت ہے، اس میں بھی دو صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے پریشانی ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ مناسب جو ہے وقفہ اولاد کے درمیان ہو جائے، تو اس تاکہ بچے کی دودھ یا پرورش میں آسانی ہو، اس حوالے سے دو صورتیں۔ ایک ہے عزل کی صورت۔ عزل یہ ہوتا ہے شریعت میں، اگر اس کو واضح الفاظ میں لازم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی تو کچھ چیز جو ہے وہ حیا بھی مانے ہوتا ہے اس حوالے سے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ بندہ خلوت اختیار کیے ہوئے جب جناب وہ انزال کا وقت آتا ہے تو اس عین وقت جو ہے بندہ اپنے مادے کو جو ہے وہ باہر نکال لیتا ہے تاکہ وہ بچہ نہ پیدا ہو، مناسب وقفہ ہو۔ تو عزل جو ہے جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اولا افضل نہیں ہے، کیونکہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی ہے، میں اس کے عزل کیا کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہی رہے گا۔ کچھ دنوں بعد آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ لونڈی جو ہے اس کے پیٹ میں بچہ ظاہر ہو گیا، یعنی کہ حمل ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ میں نے جو کہا تھا وہ اللہ کے وحی کے ساتھ کہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ نہ کہنا کہ میں کوئی یعنی کہ یہ میرا اختیار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو جس طرح یہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات چل رہی ہے نا کہ متعدی ہے نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ متعدی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اللہ کے امر سے بیماری لگ سکتی ہے، یہاں بھی یہی صورت ہے، یہ احتیاط ہے، لیکن جس نے پیدا ہونا ہے نا وہ کیا رہے گا، کیوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خلوت میں وہ ادا جو ہے وہ جو ہے اس کا قطرہ نکلتا ہے تو بندہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا ماں وغیرہ میں وہ پہنچ جاتا ہے یا بچہ عمل ٹھہر جاتا ہے، تو یہ جو صورت ہے لہٰذا عزل جائز ہے لیکن مستحسن نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اولا نہیں ہے، افضل نہیں ہے۔ اس طرح کئی حدیث ہیں اور کئی مسائل میں ہیں، مثلا جس طرح داغ دلوانا جو ہے اچھا نہیں ہے لیکن جواز اس کا موجود ہے، جسم کو وہ علاج اس طرح۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں اس کو ختم کر دینا، یہ ظلم ہے اور یہ قتل ہے، اور اس ارادے سے کہ بچہ پیدا نہ ہو ہمارے ساتھ کھائے گا، صحیح البخاری میں حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وجہ سے بچہ قتل کرتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا اور کھائے گا، قرآن نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کہ بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ نحن نرزقکم وإیاہم تمہیں رزق دینے والے بھی ہم ہیں اور انہیں بھی آنے دو اور رزق ان کو دینے والے بھی ہم ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، غالباً یہ سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت صراحت موجود ہے کہ لا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق بھوک کے خطرے سے، ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بہت بڑا غلطی ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کو جو قتل کرنا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، منصوبہ بندی حرام ہے، ممنوع ہے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ زیادہ بچے پیدا ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، جس نفس نے جان نے پیدا ہونا ہے اس نے ہو کے رہنا ہے۔ ہاں ایک صورت وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ واقعی ڈاکٹرز جو ہیں عورت غیر فطری طور پر اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو فطری طریقہ ہے کہ بچہ پیدا ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپریشن کے ساتھ ڈپریشن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ غیر فطری ایک انداز ہے،
وہ عورت بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپریشن کے ساتھ بچہ ہوتا ہے، تو پھر ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، بورڈ بیٹھتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 2 یا تیسرا یا چوتھا بچہ اگر پیدا ہوگا تو اس عورت کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر واقعی ایسا خطرہ ہو تو پھر ڈاکٹروں کے مشورے کے ساتھ علاج کروایا جا سکتا ہے اس عورت کی جان کی حفاظت کے لیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن پاک میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت اس کا آپریشن کروایا جا سکتا ہے تاکہ وہ بچہ دانی ختم کروا دی جائے، نکلوا دی جائے، تاکہ بچہ آئندہ جو ہے اس کے لیے نہ ہو۔ یہ جواز ہے اس صورت میں، یہ اس شریعت کا اصول ہے کہ مجبوریاں جو ہیں وہ حرام کو جائز کر دیتی ہیں۔ تو یہاں مجبوری ہے، عورت کی جان کا خطرہ ہے، ڈیتھ کا خطرہ ہے، تو واقعی لذت کے لیے نہ ہو، سکون کے لیے نہ ہو، باقی صرف اس وجہ سے ہو کہ عورت کو جان کا خطرہ ہے، تو یہ اس کے لیے ایک جواز کی صورت مجبوری میں فمن اضطر غیر باغ، جب مجبور ہو تو پھر حرام کو کھانا بھی جائز ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرنا یہ حرام ہے تاکہ بچہ پیدا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنے دو، تمہارا رازق بھی وہی ہے، اس کا رازق بھی وہی ہے۔ انشاءاللہ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو کوئی زمین میں پیدا ہوا ہے، زمین پہ چل رہا ہے، رنگ رہا ہے، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ایک انسان تھا تو رزق اسی کے لیے تھا، جب انسان بڑھتے جا رہے ہیں تو رزق بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، اسباب بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی تو تب بھی یہ بھوکے نہیں سوتے تھے، اب 20-22 ہے تب بھی یہ کھا کے سوتے ہیں، اب بھی اس دنوں سے مہینے سے لاک ڈاؤن ہے پھر بھی کھا کے سوتے ہیں۔ رازق اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی کھا کے سوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اصل بندوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ بندے تھوڑے ہوں تاکہ وسائل اس کے مطابق، ہم کہتے ہیں وسائل پیدا کرو، معیشت کو مضبوط کرو، معاشی استحکام ہو، ذرائع پیدا کرو، لوگوں کو محنت مزدوری کے ذرائع کے فیکٹریاں، یہ چیزیں ساری لگاؤ، صنعتیں لگاؤ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کمائیں اور کھائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بندے تھوڑے ہوئیں، بندے مر جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، کرونا کو پھر احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ منصوبہ بندی سے یہ بہتر نہیں ہے کہ بندوں کو مرنے دو، یہ مر جائیں گے تو پھر آبادی جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی، اس کو مرنے دیں۔ پھر اگر یہ جائز ہے، بچوں کو مارنا جائز ہے، حمل گرانا جائز ہے، تو کرونا سے مارے نا، یہ جو کھاتے پیتے مریں گے تو بچت ہوگی۔ اگر 1 کروڑ مثلا اللہ نہ کرے اگر 1 کروڑ مر جاتا ہے تو یہ 21 ہو جائیں گے نا، جب 21 اور کروڑ چلا جائے گا تو 20 ہو جائیں گے نا۔ یہ پیٹ پہ معصوموں کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں، زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ ادھر سے جو ہے وہ کام نہیں ہوتے اور ادھر سے کام کرنے کی جو ہے وہ فکر لگی ہوئی ہے۔ تو جس طرح یہ حفاظت ہے نا، اس طرح پیٹ کے اندر آنے والے بچوں کی حفاظت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ حرام ہے نا تو کرونا سے ہم حفاظتی تدابیر کرتے ہیں کہ یہ بندہ نہ مرے، تو پیٹ کے اندر آنے والے بچے کو بھی آنے دیں، انشاءاللہ وہ آئے گا، جو اس نے روح تخلیق کر چکا ہے انشاءاللہ، وہ عالم ارواح میں وہ سارے آئیں گے انشاءاللہ۔ محترم شاہ صاحب، یا اس طرح سمجھ لیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منصوبہ بندی کی کام کر دی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی نہیں ہوتا، جتنا لکھا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ محترم شاہ صاحب، پچھلے سیشن میں ہم نے ایک سوال کیا تھا محترم قاری عبدالواجد صاحب سے، وہ سمجھا نہیں سکے۔ سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے اور کن کن صورتوں میں سجدہ صاحب؟ نہیں، وہ نہیں سمجھا سکے، ناظرین میں سمجھتا ہوں سمجھ نہیں سکے، تو اختلاط ہو گیا بات سمجھنے کو، میں بھی اس میں ساتھ بول پڑا تو کوئی اختلاط سا ہو گیا۔ ان کے علم میں، مقام میں، عزت عظمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ جیت عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور جامعہ کی شیخ ہیں، لیکن مسئلہ جو ہے وہ بیان کرتے جو ہوتے نا، اس میں بعض دفعہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں۔ تو سجدہ صاحب کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہونا چاہیے یا سلام کے بعد، تو دونوں طریقے ہم نے کہا تھا کہ دونوں ثابت ہیں، یعنی کہ پورا تشہد پڑھ لیں، آخر پہ 2 سجدے کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نماز میں کمی واقع ہوئی ہے، یا دوسری صورت اس طرح اختیار کریں کہ سلام کو پھیر لیں، اس کے بعد تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کر لیں اور پھر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 طریقے حدیث سے ثابت ہیں اور دونوں ثابت۔ ہم نے رد کیا، انکار یہ کیا تھا کہ اس کے بعد سجدہ صاحب یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر کرنا ہے تو پھر تشہد نہیں پڑھنا،
تشہد پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو صرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب میں چلا جانا ہے، یا امام اگر بھول گیا سجدہ صاحب بھی تو آپ اس کو بتا دیں گے تو وہ سجدہ صاحب کرے گا، تکبیر کہے گا، اللہ اکبر 2 کہے گا، سجدے میں چلا جائے گا، 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دے گا۔ لیکن دوبارہ تشہد پڑھنے کے بارے میں کوئی حدیث ہمارے علم میں صحیح موجود نہیں ہے۔ غالباً وہ بیان کرنے میں یہ خطا ہو گئی کہ ایک طرف سلام پھیر کے تو پھر جو ہے وہ 2 سجدے کرے گا اور تشہد نہیں پڑھے گا، جبکہ ایسی صورت ثابت نہیں ہے۔ یا سلام سے پہلے ہیں یا سلام سے پہلے یا سلام کے بعد ہے، صرف 2 سجدے ہیں، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی، پھر دوسرا سلام 2 سجدوں کا الگ ہوگا۔ تشہد پڑھنا دوبارہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں۔ بہت شکریہ محترم شاہ صاحب۔ ایک بھائی ہیں، ان کے والد محترم بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ایک بھائی ان کی والدہ محترمہ بیمار ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اور سب سے اہم جو ضروری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے انتہائی محسن محترم جناب عبدالمالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹر مکتبہ دارالسلام میر برکت جمعیت اہل حدیث سعودی عرب، وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وہ ماشاءاللہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قائد بھی ہیں، ہمارے محسن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے اور عاجل صحت عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا کام ان کا بہت بڑا کام ہے، بلکہ اس طرح سمجھیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یعنی کہ کام کیا ہے، تو اسی طرح تحریری طور پر جتنی اشاعت قرآن اور حدیث کا کام حضرت شیخ مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب نے کیا ہے، اس کی مثال بھی پوری دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ بلکہ یہ امتیاز ہے مسلک کا، جماعت کا، کہ انہوں نے سب سے زیادہ پوری دنیا میں تمام سے بڑھ کے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کامل جاری ہے، ابھی جاری بھی ہے انشاءاللہ۔ ان کی جو ہے سرپرستی، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے۔ ہم سب دعا گو ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ سعودی عرب میں ہیں، اسپتال میں بھی سنا ہے کہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک دوست ہیں بھائی خرم صاحب، ان کی دادی جو ہے محترمہ فوت ہوئی ہیں، اور ہمارے ایک دوست اشرف صاحب ہیں، ہمارے ایک دوست سہیل اسلم صاحب ہیں، وہ دل کی تکلیف انہیں ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، خاص کر مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب کے سایہ کو جماعت پر ہم پر تا دیر قائم رکھے، اور ان کی خدمات کو جہود میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں کامل صحت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا منہج کا یہ کام کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ معزز ناظرین، جس میں حضرت سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی آپ کے سوالات کے مدلل جواب ارشاد فرما رہے تھے۔ آئندہ سیشن تک اجازت دیجیے۔ ہمارا آئندہ سیشن انشاءاللہ تعالی منگل والے دن ہوگا، اور اس میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھنا نہ بھولیے، منگل والے دن 9 بجے انشاءاللہ تعالی ہمارا لائیو سیشن ہوگا، جس میں آپ کے سوالات کے مدلل جواب دیے جائیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے سوال انتہائی مختصر کریں، جواب آپ کو انشاءاللہ تعالی تفصیلی ملے گا۔ اور جن بھائیوں کے سوال رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، تو وہ بھائی اپنے سوال دوبارہ ہمیں ان باکس میں بھیج دیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے سوالات کے ضرور جواب دیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے سوال انتہائی مختصر ہو۔ جو بھائی حضرت حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹس میں سوال کریں، اور جو حضرت شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سوال کریں، اور دعا کیجئے یہ سلسلہ جاری رہے۔ دیکھتے رہیے سید محمد سبطین شاہ نقوی آفیشیل فیس بک پیج، اور اسی طرح سید محمد سبطین شاہ نقوی آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام پروگرام بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔